الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی بدء سورۃ الانفال: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک آمین یا رب العالمین. اس نشست سے ہم غزوہ بدر پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں. ثانیاً یہ کہ اس میں کیا حالات و واقعات رونما ہوئے اور ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تبصرہ وارد ہوا اور کیا ہدایات دی گئی. غزوہ بدر سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت اور تحریک، اقامت دین کی جد و جہد، اس کے ضمن میں اسے ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے. لیکن یہ کہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ، دور حاضر بلکہ حاضر سے اب میں کہوں گا کچھ ماضی قریب، پچھلی صدی میں جو سیرت پر کتابیں لکھی گئیں ان میں بعض پہلوؤں کو چھپایا گیا، اس لیے کہ وہ موجود الوقت جو ماحول دنیا کا ہے اس کے لیے پیلیٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں. جب مغرب میں شدید پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، دیکھو کتنی جنگیں کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے جو سیرت نگار تھے اور جو مدافعت کر رہے تھے مغرب کے اس الزام کی، انہوں نے کہا نہیں قطعاً نہیں. جنگیں جو تھیں وہ صرف مدافعانہ تھیں، حملے ہوئے تھے کفار کی طرف سے، دفاع کیا گیا. یہ در حقیقت جو دین کا انقلابی تصور ہے اور سیرت نبوی کا صحیح فہم ہے اس کے بالکل خلاف ہے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے کسی معاشرے کے اندر جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے، جو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، وہ انقلابی لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے. لوگ اپنے ماحول میں بس رہے ہوتے ہیں، سب لوگ اپنی تقدیر پر صابر و شاکر، غلام سمجھتے ہیں یہ ہماری تقدیر تھی کہ ہم غلام ہیں، غربا سمجھتے ہیں کہ ہماری تقدیر تھی کہ ہم غریب ہیں، اور ان کی تقدیر ہے کہ یہ امیر ہیں. لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے وہاں چاہے آپ اسے فالس کہیں، غیر حقیقی کہیں، لیکن امن ہوتا تھا. کوئی کانفلکٹ نہیں، کوئی تصادم نہیں، کوئی غلاموں نے بغاوت نہیں کی تھی مکے کے اندر، کوئی امیروں نے غریبوں کے اوپر دھاوے نہیں بولے تھے. اس ماحول میں جب حضور نے کھڑے ہو کر کہا یہ نظام غلط، تمہارے عقائد غلط، تمہارا اخلاق غلط، تو ظاہر بات ہے کہ اس تالاب کے اندر پتھر کس نے پھینکا؟ وہ تو حضور نے پھینکا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد وہ لہریں تو اٹھنی تھیں، وہ ایک فطری رد عمل ہے. اسی اعتبار سے وہ سارے جو ابتدائی 4 مراحل تھے، دین کی دعوت،
توحید، رسالت، آخرت کا ذہنوں میں راسخ ہو جانا، ایک جماعت کا تیار ہو جانا جو پوری طرح سمع و طاعت پر کاربند، جو حکم دیا جائے اس کے لیے آمادہ، اور تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد بھی اگر ان انقلابیوں کی طرف سے اقدام نہ ہو کوئی، تو یہ تو ان کی انقلابیت کے پھر خلاف ہو جائے گا۔ طاقت اگر ہو گئی ہو، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، جب تیار ہو جاؤ اور تمہارے پاس جو ہے معتدل مقدار میں قوت جمع ہو جائے، تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جم سے ٹکرا دو۔ یہ تصادم اور یہ ٹکراؤ انقلاب کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی اگرچہ یہ پہلو اللہ کا شکر ہے کہ بعض تصانیف کے ذریعے سے جو چیزیں چھپا دی گئی تھیں وہ اب واضح ہو گئی۔ صفی الدین مبارک پوری کی کتاب جو ہے الرحیق المختوم، جسے سیرت کے موضوع پر سعودی عرب کی طرف سے انعام ملا، شاہ فیصل ایوارڈ، وہ عربی میں تھی، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین تعبیر اور تصویر ہے واقعاتی اعتبار سے۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ واقعاتی سے زیادہ فلسفہ سیرت کا معاملہ ہے، یعنی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی مدینے کی طرف، تو وہ جان بچا کر بھاگنے کے لیے نہیں تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ہاں، شدائد اور مصائب سے گھبرا کر جانے والے وہ تھے ہجرت حبشہ، جس کی اجازت دے دی گئی تھی کہ جس سے برداشت نہیں ہو رہا، جس کا ذکر ہم سورہ عنکبوت کے سلسلے میں ہم اس کا پورا بحث کر چکے ہیں اس کی، کہ جن سے یہ تشدد برداشت نہیں ہو رہا وہ چلے جائیں، وہ جا کر حبشہ میں ایک انصاف پسند بادشاہ ہے، وہاں جا کر وہ رہیں تو ان کو ایک عافیت حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہی وجہ پورے قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں، صرف تھوڑا سا وہ اجازت کے درجے میں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، میری زمین وسیع ہے، بس صرف میری بندگی کرو، اگر یہاں تمہارے لیے ممکن نہیں رہا ہے تو کہیں چلے جاؤ، میری زمین وسیع ہے۔ لیکن اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ یہ ہجرت جو مدینے کی تھی یہ لازم تھی، یہ فرض تھی ہر صاحب ایمان کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیش نظر یہ تھا کہ مدینے سے اب ہمیں یہ جو کفر کا گڑھ بن گیا ہے، شرک کا مرکز بن گیا ہے، جو ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا تھا توحید کا مرکز، اور مسخ کر کے اسے شرک کا مرکز بنا دیا گیا ہے، اس کے خلاف ہمیں اقدام کرنا ہے۔ لہذا تمام اویلیبل جتنی بھی نفری ہمارے پاس ہے اہل ایمان کی، وہ سب اس مرکز پر جمع ہو جائے، اس لیے کہ اقدام کرنے کے لیے تو ساری طاقت ایک جگہ پر جمع ہو۔ ہمیں بیس عطا کر دیا اللہ نے مدینے کا، تو اب وہاں پر سب جمع ہو جائے۔ فرض تھی یہ ہجرت۔ سورہ انفال میں بھی سورہ نساء میں بھی صاف کہہ دیا گیا اگر وہ ہجرت نہ کرے تو اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ آیتیں ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اسی بحث کے سلسلے میں جو سورہ انفال میں آئی۔ بہرحال اس زمن میں اب بھی اس دور میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا تصور دین جو ہے وہ انقلابی نہیں ہے، پیسو ہے۔ انگریز کا اقتدار ہو تو اس کے سامنے سر جھکائے رکھو، نماز روزے کی اجازت تو وہ دیتا ہی ہے۔ صدر مشرف ہو تو ظاہر بات ہے آپ کو نماز روزے سے تو نہیں روکتے، زبردستی شراب تو نہیں پلاتے، باقی جو وہ کر رہے ہیں، اور اس کو ذہناً آپ نے ریکنسائل کر دیا، تسلیم کر لیا۔ تو جن لوگوں کا یہ انداز ہے وہ پھر اسی انداز کے اندر سیرت کی تعبیر کر رہے ہیں جو پچھلی صدی میں، یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے بھی اسی انداز کے اندر جو ہے اس کی وضاحت کی۔ اس لیے میں آج پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے ہجرت ہوئی ہے ربیع الاول سن 1 ہجری میں۔ سن 1 ہجری کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہجرت ہی سے تو سن شروع ہوا ہے، تو یہ سن 1 ہجری کے اس ماہ ربیع الاول میں ہجرت ہوئی۔ اس کے بعد شعبان سن 1 تک کوئی اقدام حضور نے کیا، نہ کوئی اقدام مکے والوں کی طرف سے ہوا۔ حضور نے جیسا کہ میں نے عرض کیا ان 6 مہینوں میں پرامن رہتے ہوئے
3 کام کیے: مسجد نبوی کی تعمیر کی، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی، اور یہودیوں کے ساتھ ایک جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا معاہدہ، پیکٹ جو ہے وہ کر لیا۔ 7ویں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجنے شروع کر دیے، تاکہ قریش کی جو لائف لائن تھی، یعنی کیروان روٹس جن سے کہ ان کے قافلے گزرتے تھے، مکے سے چلے شام کی طرف جا رہے ہیں، وہ بدر میں سے گزرتے تھے، مکے سے چلے اور یمن جا رہے ہیں، وہ طائف میں سے ہو کر گزرتے تھے۔ ان روٹس پر آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ یہ 8 مہمیں ایسی ہیں ایک سال میں، ایک سال کے اندر 8 مہمیں۔ 4 میں حضور بھی شریک ہوئے، وہ غزوات کہلاتے ہیں۔ 4 میں حضور نے کسی امیر کو نامزد کر کے اور ایک چھوٹی سی نفری بھیج دی، ان کو سریہ کہتے ہیں، جس میں حضور شریک نہ ہو، سرایا اس کی جمع ہے، غزوہ غزوات، سریہ سرایا۔ اب یہ ظاہر بات ہے یہ پروووکیشن تھی، اس لیے کہ قریش کی گویا کہ آپ ایک طرح سے لائف لائن پر آپ نے ہاتھ ڈال دیا، تو یہ اکنامک بلاکیڈ ہو رہا ہے اب۔ پھر یہ کہ حضور جہاں بھی تشریف لے گئے وہاں پر انہوں نے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہاں کے قبائل تھے ان سے معاہدے کرنے شروع کر دیے۔ اب یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے، اب حضور کے ہو گئے، قریش کی قوت کم ہوئی، حضور کی بڑھ گئی، یا انہوں نے کہا صاحب ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے، ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف، نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف۔ وہ سب کے سب پہلے قریش کے تابع تھے، اب جو بھی نیوٹرل ہو گئے اس میں بھی قریش کی قوت کم ہوئی۔ اس اعتبار سے اسے ہم کہیں گے کہ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈیکریزنگ اینڈ دی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز انکریزنگ۔ یہ 2 بنیادی اسباب ہیں کہ جس سے پھر وہاں پر کھلبلی مچی ہے۔ لیکن اس کھلبلی میں یہ نوٹ کر لیجیے، غزوہ بدر رمضان سن 2 میں ہو رہا ہے، اور ربیع الاول سن 1 میں حضور نے ہجرت فرمائی ہے۔ یہاں سے لے کے وہاں تک 18 مہینے میں قریش کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی کارروائی ریکارڈ پر نہیں۔ اس 1 سال کے دوران میں جبکہ 8 مہمیں چلی ہیں، 4 غزوات، 4 سرایا، اس میں بھی قریش کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں، اٹس ناٹ آن ریکارڈ۔ یہ صورتحال ہے جس کو میں کہتا ہوں یہ ایکٹیو ریزسٹنس تھی، ایکٹیو ریزسٹنس تھی۔ قریش میں کنٹروورسی جاری تھی مکے میں اس کو بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک ہوتے ہیں ڈوز، ایک ہوتے ہیں ہاکس۔ ہاکس ہوتے ہیں جنگجو، مارو جی مارو مر جاؤ، یا مر جاؤ یا مار دو۔ ایک ڈوز ہوتے ہیں کہ بھائی اپنے دشمن کو بھی اگر مارنا ہے تو اگر گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو خام خواہ جو ہے اسے زہر دینا ہے۔ تم حکمت عملی سے کام لو، دیکھو تیل کی دھار دیکھو۔ وہاں جو ہاکس تھے ان کا سردار تھا ابو جہل، اس کے علاوہ کئی تھے، اور ابو عقبہ ابن ابی معیط وغیرہ وغیرہ، اخنس ابن شریح وغیرہ وغیرہ۔ اور جو ڈوز تھے، فاختائیں ہاکس، وہ جو شہباز ٹائپ لڑاکا جنگجو، تو وہ ڈوز کے سردار جو تھے وہ ایک تو تھے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک وہ مشرکین میں سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیزوں میں سے تھے۔ دوسرے عتبہ ابن ربیعہ جو ایک بزرگ تھا ان کے ہاں، اور تھا دھیمے مزاج کا۔ تو عتبہ ابن ربیعہ روکے ہوئے تھا ان ہاکس کو، اور اس نے بڑی زبردست بات کہی تھی ڈپلومیٹک اعتبار سے کہ دیکھو محمد اور اس کے ساتھی یہاں سے چلے گئے، بلا تمہارے سروں سے ٹل گئی، رسید بود بلائے ولے بخیر گزشت۔ لیکن محمد نچنت بیٹھنے والے تو نہیں ہیں، وہ وہاں جا کر چرچا کریں گے اب اسی دعوت کا۔ سارا عرب مشرک ہے، وہ شرک کے خلاف وہاں بات کریں گے تو پورا عرب ان سے ٹکرائے گا۔ اب اگر عرب محمد کو زیر کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، ختم کر دیں معاذ اللہ، تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے رشتہ داروں کی، ظاہر بات ہے کون تھے یہ، جتنے مہاجرین تھے قریش میں سے تھے نا، تو اپنے
اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے خون سے اپنی تلواریں رنگین نہیں کرنی ہوں گی، اور اگر محمد غالب آ جائے پورے عرب پر then we stand to lose nothing، ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ آخر محمد ہمارا بھائی ہے، قرشی ہے کہ نہیں، عبد المطلب کا پوتا ہے یا نہیں؟ تو گویا کہ ہماری حکومت پورے عرب پر قائم ہو جائے۔ کس قدر ڈپلومیٹک بات ہے، آپ ذرا غور کیجیے۔ بہرحال اس بنا پر وہاں سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی اسنا میں جو 18واں مہینہ ہے اس 1.5 سال کا، اس میں 2 واقعات ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ ایک قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں گیا تھا شام۔ جب وہ شام جا رہا تھا حضور نے اس کا پیچھا کیا تھا، لیکن وہ تیزی سے نکل گیا۔ اب اس کی خبر آئی کہ وہ واپس آ رہا ہے اور گزرے گا بدر سے، بدر ہی کا راستہ تھا۔ یہ بدر جو ہے ایک یوں سمجھیے کہ ایک ایسی وادی ہے جو لمبائی میں زیادہ ہے، چوڑائی میں کم ہے، لیکن ہے کھلی، خاصی کھلی وادی۔ شمال میں ایک گھاٹی سے ہو کر وہ راستہ ہے کہ جو شام سے آتا ہے، جنوبی اینڈ پر ایک گھاٹی میں سے ہو کر وہ راستہ ہے جو مکے سے آ رہا ہے، اور اس کا جو مشرقی بازو ہے اس کے تقریباً وسط میں ایک گھاٹی میں سے ہو کر وہ راستہ ہے جو مدینے سے آ رہا ہے۔ حضور کی اسٹریٹجی یہ ہوئی کہ بدر میں اس قریش کے قافلے کے اوپر حملہ کیا جائے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہو گئے۔ کسی جنگ کا کوئی خیال نہیں تھا، نہ آپ کا کسی جنگ کا ارادہ تھا، نہ کوئی اندیشہ تھا کہ جنگ ہو جائے گی۔ بالکل ایسے جیسے اس سے پہلے 4 غزوات میں حضور گئے تھے، اسی طریقے سے سمجھیے کہ 5واں غزوہ یا 9ویں مہم تھی کہ جس کے لیے حضور وہاں سے نکلے۔ اسی لیے نہ نفیر عام تھی، نہ سب صحابہ شریک ہوئے، اور جو شریک نہیں ہوئے ان پر کوئی عتاب بھی نہیں ہوا کہ کیوں نہیں شریک ہوئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ چونکہ بدر میں تو ایک قافلے کا پیچھا کرنا مقصود تھا، کوئی جنگ نہیں تھی، لہذا بہت سے لوگ نہیں گئے، وہ خود بھی نہیں گئے تھے، اور نہ جو گئے ان کے اوپر کوئی عتاب ہوا۔ لیکن یہ کہ 2 واقعات ایسے ہو گئے کہ قریش میں اب وہ ڈوز جو ہیں ان کی آواز دب گئی، اور ہاکس کی آواز جو ہے وہ بلند ہو گئی۔ ایک ابو سفیان نے اپنا ایلچی بھیج دیا، جاؤ شور مچا دو مکے کے اندر کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد کے لوگوں سے، وہ لوٹ لیں گے۔ اور قافلے میں 1000 اونٹ تھے، 50,000 دینار، 7 من سونے کے مساوی، اور بہت سا مال، اور صرف 40 اس کے جو ہیں وہ پہرے دار کہہ لیں، محافظ کہہ لیں۔ تو یہ قافلہ تو ختم ہو جائے گا، تمہاری ساری دولت محمد لوٹ لیں گے۔ عین اسی وقت جو سریہ نخلا ہوا تھا، جہاں کے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا، عمرو بن الحضرمی، اس کا قتل ہو گیا، ادھر سے اس کا بھائی چیختا ہوا آیا کہ ہمارے آدمی کو، میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے محمد کے آدمیوں نے، اور قتل بھی کیا ہے رجب کے مہینے میں، جو کہ مہینہ جو ہے وہ اشہر حرم میں سے ہے۔ بس اب یہ طوفان جو ایک وقت میں جمع ہو گیا، تو ظاہر بات ہے کہ اب ڈوز کی بات کچھ نہیں ہو سکتی تھی، اب جو ہے ہاکس غالب آ گئے، طبل جنگ بجا دیا گیا، اور 1400 آدمی مکے سے اس فوج میں شریک ہو کر آ گیا ہے۔ یہ اصل میں جو 1000 مشہور ہے، آپ سوچ رہے ہوں کہ شاید میں نے غلطی سے 1400 کہہ دیا، مکے سے 1400 نکلے تھے، لیکن ابھی یہ سفر میں، ابھی یہ بدر کی گھاٹی سے کافی پہلے تھے کہ وہاں اطلاع پہنچ گئی کہ قافلہ تو نکل گیا، صحیح اور سالم واپس چلا گیا۔ اسی کہ ابو سفیان نے یہ حکمت کی تھی کہ ایک طرف تو ایلچی بھیج دیا کہ وہ بدر کی طرف آئے، فوج آ جائے، دوسری طرف خود راستہ بدل دیا، پہاڑ کے دوسری جانب، مغربی جانب سے ہو کر جو میدانی علاقہ تھا اس میں سے ہو کر قافلہ نکال کر لے گیا۔ جب یہ اطلاع پہنچی کہ قافلہ تو ہمارا حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، تو پھر ایک یہاں پر پھر ڈوز کو موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا اب خامخواہ خوریزی کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ ابو جہل اڑ گیا، نہیں، ہمیں تو اب کفر اور جو بھی ہے، کفر اور جو مسلمان جسے اسلام کہتے ہیں، حق کہتے ہیں، تو کفر کا اور حق کا اب فیصلہ ہو کر رہے گا۔
اس میں یہ کہ بنو زہرہ کے 300 یا 400 آدمی واپس ہو گئے کہ یہ غلط ہے کام، جب قافلہ ہمارا بچ کے نکل گیا ہے تو اب خونریزی کی کوئی ضرورت نہیں، تب وہ 1000 رہ گئے۔ مکے سے حضور نکلے ہیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کسی جنگ کا آپ کو خیال ہی نہیں تھا، نہ آپ نے اعلان کیا، لہذا وہ 313 افراد وہاں سے چلے، سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، وہ تو ایک قافلے کو جس میں کہ صرف 40 جو ہے وہ محافظ تھے ان سے نمٹنا تھا، کیا مشکل تھا۔ لیکن ابھی آپ بدر نہیں پہنچے تھے، درمیان میں تھے کہ آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک لشکر بھی مکے سے چل چکا ہے۔ اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ ایک قافلہ شمال سے آ رہا تھا، وہ تو بدر میں داخل ہونے سے بجائے راستہ موڑ کر اور پہاڑ کے دوسری طرف سے ہو کر نکل گیا۔ ایک لشکر چلا تھا مکے سے 1400 کا، وہ درمیان میں 300-400 کے جانے کے بعد 1000 کا رہ گیا۔ ادھر مدینے سے شرقی جانب سے حضور تشریف لا رہے تھے 313 افراد کے ساتھ، درمیان میں جب یہ اطلاع ملی تو اب حضور نے وہاں مجلس مشاورت منعقد کی اور بتا دیا کہ دیکھو ہم نکلے تھے قافلے کے لیے، قافلہ آ رہا ہے شمال سے، لیکن جنوب سے ایک لشکر بھی چل پڑا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ ان دونوں میں سے ایک پر تو ہمیں ضرور غلبہ دے گا، تو بتاؤ ہمیں کدھر جانا چاہیے۔ یہ در حقیقت جو بھی کوئی سپہ سالار ہوتا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کر لے، کتنا کچھ جذبہ ہے، کتنا کچھ ان کے اندر جو ہے تن من دھن نثار کر دینے کے لیے آمادگی۔ تو چند لوگوں نے کہا کہ حضور یہ قافلے کی طرف چلیے، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں، ہم ہتھیار لے کر نکلے نہیں، کوئی جنگ کا اندیشہ ہی نہیں تھا، اور وہاں سے ہمیں کم سے کم 40 جو ان کے محافظ ہیں ان کے ہتھیار مل جائیں گے، بہت سا مال ہاتھ آئے گا، پھر ہم نمٹ لیں گے جو لشکر آ رہا ہے قریش کا اس سے۔ لیکن یہ کہ آگے ہم پڑھیں گے وہ آیات بعد میں تو بات واضح ہو جائے گی، اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا، اللہ ٹکرانا چاہتا تھا اب حق و باطل کو، تاکہ واضح ہو جائے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ اس کی حکمت اور مشیت یہ تھی، اس لیے کہ یہ کہا تھا ابو جہل نے کہ یہ در حقیقت یوم الفرقان ہوگا، ثابت ہو جائے گا، اسے یقین تھا اپنی فتح کا، اس کے جاسوسوں نے بتایا تھا کل 300 کے قریب آدمی نکلے ہیں، اور اس کے پاس 1000 کی نفری تھی جس میں کہ بہت بڑا رسالہ موجود تھا۔ حضور کے ساتھ تو صرف 2 گھوڑے تھے، 313 افراد تھے، وہاں 1000 تھے، اسے یقین تھا، تو اس نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے، اللہ جس کی مدد کرے گا، جسے فتح دے گا وہ حق پر ہے، اور جس سے شکست ہو جائے گی وہ گویا کہ ثابت ہو جائے گا کہ باطل ہے۔ تو اللہ اس کی بات اس کے منہ پر دے کر مارنا چاہتا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر، اور پھر یہ مٹ بھیڑ ہوئی ہے، اور پھر اس کے اندر جو حالات و واقعات ہوئے وہ بعد میں بیان کروں گا۔ اب جو میں نے آیت پڑھی تھی صرف اس کے بارے میں اس وقت عرض کر دوں، یہ قرآن مجید کا ایک عام انداز ہے کہ وہ کسی صورت یہ نوٹ کر لیجئے کہ غزوہ بدر کے حالات پر یہ سورہ انفال قرآن مجید میں 75 آیات پر مشتمل اور 10 رکوعوں پر یہ ایک مسلسل خطبہ ہے، غزوہ بدر سے متعلق ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیپٹر ہے غزوہ بدر پر قرآن مجید کا، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ حالات سارے بیان کیے گئے، اس پر تبصرہ کیا گیا، جو غلطی ہوئی اس کو بھی کھول کر بیان کر دیا گیا تاکہ آئندہ ان کا معاملہ دوبارہ ارتکاب نہ ہو۔ لیکن آغاز کیا ایک ایسے مسئلے سے کہ جو جنگ کے بعد مسلمانوں کے مابین مختلف فی بن گیا، وہ تھا مال غنیمت کا مسئلہ۔ اس سے پہلے کوئی قانون تھا ہی نہیں، قرآن میں نازل ہی نہیں ہوا تھا، اور عرب کا یہ رواج تھا کہ جو شے جس کے ہاتھ لگ جائے وہ اس کی ہے، بس۔ اب یہاں ظاہر بات ہے کہ جب قریش کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگے، کچھ لوگ ان کا پیچھا کرنے گئے تاکہ انہیں قتل کریں یا انہیں اسیر بنا کر لے آئیں، تو مال غنیمت جمع کرنے کا کوئی شکال ان کے لیے تھی نہیں۔ کچھ لوگ پہرے پر تھے، انہیں وہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے بھی کوئی مال غنیمت جمع نہیں کیا۔ اب جس کے حق میں جو چیز آئی اس نے سمجھا یہ میری ہے، جبکہ مطالبہ کیا انہوں نے بھی، جو گئے تھے پیچھا کر رہے تھے بھاگنے والوں کا، کہ ہمارا بھی کچھ حق ہونا چاہیے۔ جو لوگ کہیں کسی اور جگہ ڈپیوٹیڈ تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا بھی حق ہونا چاہیے۔ یہ جھگڑا جو شروع ہوا
اس پر پہلی آیت اتری ہے، یسألونک عن الانفال۔ اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں انفال کے بارے میں۔ اچھا، انفال کے لفظ کو سمجھ لیجئے، یہاں مال غنیمت کا لفظ نہیں آیا۔ انفال نفل کہتے ہیں اضافی چیز کو۔ جنگ سے اصل مقصود کیا ہوتا؟ اپنی فتح، دشمن کی شکست، یہ تو اصل مقصود ہے نا۔ اگر کوئی مال ہاتھ آ جائے تو یہ نفل ہے، یہ اضافی چیز ہے، یہ بونس ہے۔ تو انفال نفل، جیسے نماز نفل ہے، وہ لازمی نہیں ہے، آپ کریں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے جو انفال ملے ہیں، اب یہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو اللہ نے ایسی کاٹ دار بات کہہ دی، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے نبی کہہ دیجئے یہ انفال سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں اس میں۔ جڑ کاٹ دی، کس کا حق کتنا ہے، کس کا حق کتنا نہیں ہے، یہ سارا معاملہ ختم کر دیا۔ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو نا، تو یہ انفال سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے مابین جو معاملات ہیں انہیں درست کرو، کسی کنفلکٹ کو، کسی اختلاف کو جھگڑے تک بڑھنے مت دو۔ اصلحوا ذات بینکم، اپنے مابین تعلقات کو درست کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یہاں تو یہ بات کہہ کے گویا کہ مسئلے کی جڑ کاٹ دی، کسی کا کوئی حصہ نہیں، لاؤ سب جمع کرو، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے۔ لیکن پھر آگے چل کر آیت نمبر 41 میں اس کو کھول دیا گیا، اب قانون بیان کیا گیا۔ یہ جو ہے 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، یہاں لفظ غنیمت آ گیا۔ جان لو کہ جو کچھ تمہیں غنیمت حاصل ہوئی ہے، من شیء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس کا 5واں حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور ذی القربہ کس کے؟ رسول کے، تاکہ رسول اپنے قرابت داروں کا بھی کچھ حق ادا کرے۔ پھر یتیم والمساکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے فرقان کے دن۔ قرآن نے بھی غزوہ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا، جو ابو جہل نے کہا تھا کہ یوم الفرقان ہوگا یہ، تو یہ یوم الفرقان ثابت ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی مدد جو آئی تھی، فرشتے جو آئے تھے، تو فرمایا کہ جو اپنے بندے پر اللہ نے نازل کی تھی آسمانی مدد، تو یہ در حقیقت واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر قادر ہے۔ اس میں جو حکم تفصیلی حضور نے دیا وہ یہ ہے، 5واں حصہ نکال کے رکھ دو اللہ اس کے رسول کا، بیت المال کا۔ اس میں سے رسول کا بھی حق ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کو کاروبار تو کرتے نہیں تھے، وہ تو اب مکے میں بھی 13 برس ہو گئے چھوڑ چکے تھے، وہاں تو خیر حضرت خدیجہ کی دولت موجود تھی، اس سے گزارا چل رہا تھا، مدینے میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں آ کر پہلی مرتبہ حضور کے لیے ایک ذریعہ معاش کی شکل پیدا کی گئی کہ جو مال غنیمت آئے گا اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال کا ہوگا، اور اس میں حق ہے رسول کا اور اس کے قرابت داروں کا۔ باقی بیت المال سے یتیموں، غریبوں، مسکینوں، ان کو بھی دیا جائے گا۔ تو 4 حصے جو رہ گئے اس کے بارے میں حکم دیا حضور نے کہ یہ برابر تقسیم کر دیے جائیں تمام مجاہدین میں، چاہے کسی نے کچھ جمع کیا یا نہیں کیا، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو سواریاں ساتھ لے کر آئے ہیں، اونٹ لے کر آئے ہیں، گھوڑا لے کر آئے ہیں، انہیں 2 حصہ، اور جو پیدل آئے ہیں انہیں 1 حصہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو سواری لے کر آیا تھا اس نے پورے سفر میں اپنی سواری کے لیے جو ہے راشن خود مہیا کیا تھا۔ کوئی سپلائی لائن جیسے آج کل ہوتی ہے فوجوں میں، وہ تو قائم تھی ہی نہیں، اس کا کوئی انتظام نہیں تھا رسد کا۔ لہٰذا وہ اپنے گھوڑے کو چارہ، اپنے اونٹ کے لیے کچھ چارہ جو ہے وہ خود اپنی جیب سے خرچ کر رہے تھے، لہٰذا انہیں 2 حصہ، اور جو پیدل تھے، پیادہ تھے، ان کا 1 حصہ۔ یہ قانون آیا ہے، لیکن یہ قانون آیا ہے 41ویں آیت میں، جبکہ پہلے جڑ کاٹ دی گئی، ذہناً تیار کر دیا گیا کہ جب ہمارا کوئی حق ہے ہی نہیں تو اب جو بھی مل جائے غنیمت ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے طے ہو گیا ہے، تو اب ان کے دل میں شکر پیدا ہو گیا۔ اس پہلی نشست میں ہم یہیں تک رہ گئے، آگے انشاءاللہ بحث ہوگی دوسری نشست میں۔
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔